السلام علیکم میرے 10ویں جماعت کے پیارے طالب علموں، آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں آپ کی نصابی کتاب سے سبق سیر چوتھے درویش کی۔ تو سیر چوتھے درویش کی ہم نے اس میں دیکھا کہ چوتھا درویش جو ہے اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ وہ بولتا ہے میں چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے، بہت میری عیش و عشرت میں پرورش ہوئی، تو مجھے لگتا تھا کہ زندگی ایسی ہی خوبصورت رہے گی، لیکن میرا باپ جو ہے وہ فوت ہوا، اور اس نے مرنے سے پہلے میرے چچا کو وصیت کی کہ جب تک میرا بیٹا جوان ہو کر تخت و تاج نہ سنبھالے تب تک تم ملک کو سنبھالنا، اور جب یہ بالغ ہو جائے تو اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر کے اور اس کو سلطنت حوالے کر کے تم سلطنت سے الگ ہو جانا۔ تو باپ یہ کہہ کر مر گیا، اور اس کے بعد چچا جو ہے وہ بادشاہ بن گیا، اور میں جو ہے وہ زنانہ محل میں رہا، اور 14 سال تک وہاں پر عیش و عشرت سے میں کھیلتے کودتے جو ہے اپنی زندگی گزارتا رہا۔ تو میرے والد کا ایک نوکر تھا، حبشی ایک غلام تھا، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ بہت جلدی جو ہے تم جوان ہو جاؤ گے اور تمہارا چچا جو ہے تمہارے باپ کی نصیحت پر عمل کرے گا۔ اور اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 11، اپنی بیٹی اور تمہارے والد کا تخت تمہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایک روز یہ اتفاق ہوا کہ ایک اتنا سہیلی نے بے گناہ میرے تئیں ایسا کھینچ تماچا مارا کہ میرے گال پر 5 انگلیوں کا نشان اگھڑ آیا۔ تو یہ شہزادہ کہتا ہے کہ ایک دن ایک چھوٹی سہیلی نے، معمولی سی ایک کنیز نے میرے تئیں ایسا کھینچ تمانچہ مارا، یعنی مجھے ایسا ایک تمانچہ کھینچ کے مارا۔ میرے تئیں مطلب مجھے، آج کل مجھے بولتے ہیں، اس وقت میرے تئیں بولتے ہوں گے، تو کہ 5 انگلیوں کا نشان میرے گال پر آ گیا۔ میں روتا ہوا مبارک کے پاس گیا، اس نے مجھے گلے لگا لیا اور آنسو آستین سے پونچھے، آستین کیا ہوتی ہے؟ آپ کی بازو، کپڑے کا جو بازو ہوتے ہیں نا، اس سے آنسو پونچھے، اور کہا کہ چلو آج تمہیں بادشاہ کے پاس لے چلوں، شاید دیکھ کر مہربان ہوں اور لائق سمجھ کر تمہارا حق تمہیں دے دے۔ لائق مطلب قابل۔ ٹھیک ہے، اب مبارک نے کہا کہ چلو اب تم بڑے ہو گئے ہو تو چلو میں بادشاہ کے پاس لے جاتا ہوں، تم رو مت، تو بادشاہ کو دکھاؤں تو شاید بادشاہ جو ہے وہ سمجھے کہ اب یہ سلطنت کو سنبھالنے کے لائق ہوا ہے تو تمہارا سلطنت تمہیں دے دے گا۔ اس وقت چچا کے حضور میں لے گیا، حضور مینس پاس، اس کے پاس لے گیا۔ اوکے، چچا نے دربار میں نہایت شفقت کی، شفقت مطلب مہربانی، اور پوچھا کہ کیوں دلگیر ہو؟ دلگیر مطلب ہوتا ہے غمگین، دلگیر مطلب ہوتا ہے غمگین، دکھی۔ اوکے، تو چچا نے پوچھا کیوں غمگین ہو؟ یہاں کیوں کر آئے؟ کیوں کر آئے مطلب کیسے آئے؟ کیوں کر مطلب کیسے آئے؟ مبارک بولا کچھ عرض کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر خود بخود کہنے لگا کہ اب میاں کا بیاہ کر دیتے ہیں، بیاہ مینس شادی کر دیتے ہیں۔ مبارک نے کہا بہت مبارک ہے۔ وہیں نجومی اور رمالوں کو روبرو طلب کیا۔ نجومی ایسٹرولوجرز، رمال ہوتے ہیں نا جو مہورت وغیرہ دیکھتے ہیں، ٹائم وغیرہ دیکھتے ہیں کہ مطلب کس ٹائم میں شادی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ دستامندو آتا فلم ولم ساتھ دے، ہمارے یہاں تو اس کا رواج نہیں ہے، کرگل میں رواج نہیں ہے۔ اسلامی حساب سے بھی کسی کام کے کرنے کے لیے، کوئی اچھے کام کے کرنے کے لیے کوئی صحیح وقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہر ایک وقت اچھا کام کرنے کے لیے صحیح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہندوستان میں ایسا رواج ہے، ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں اسلام سے پہلے یہ رواج تھا کہ دن اور ٹائم وغیرہ بالکل فکس کیا جاتا تھا۔ تو ان کو جو ہے وہ ایسٹرولوجرز، ان کو کیا کہتے ہیں، جوتشیوں کو لا کر وہ مہورت وغیرہ دیکھنے کے لیے کہا، اور اوپری دل سے پوچھا، مطلب وہ دل سے نہیں چاہتا تھا کہ اس کی شادی ہو بادشاہ، ٹھیک ہے نا، تو اوپری دل سے پوچھا کہ اس سال کون سا مہینہ اور کون سا دن اور گھڑی مہورت مبارک ہے کہ سر انجام شادی کا کروں، یعنی میں شادی کروں۔ اس نے پوچھا ان جوتشیوں سے کہ بھائی دیکھو کہ اس سال کون سا ٹائم، کون سا وقت، کون سا دن مبارک ہے کہ اس کا شادی کروں۔ انہوں نے مرضی پا کر گنا کر عرض کی کہ قبلہ عالم یہ برس سارا نحس ہے، نحس مطلب برا ہے، ٹھیک ہے، مہورت صحیح نہیں ہے، کسی چاند میں کوئی تاریخ سعد نہیں ٹھہرتی۔ چاند مہینے کو کہتے ہیں، چاند کو کہتے ہیں، تو چاند کے حساب سے 30 دن ہوتے ہیں نا، اسی لیے
مہینہ ہوتا ہے. ایکچولی مہینہ کا جو نام ہے نا، یہ 30 ڈیز کا نام یہ چاند کے ریولیوشن کے حساب سے. چاند کا پورا ریولیوشن آپ لوگوں کو معلوم ہے 27 اینڈ سم تھنگ ہاف ڈیز کا ایک ریولیوشن ہوتا ہے. تو ایکچولی تو یہ جا کے 29 یا 30 دن میں مطلب ایک چاند کا ایک چکر ہم پورا مانتے ہیں، ہے نا، قمری حساب سے مہینہ. تو ماہ چاند کو بولتے ہیں، تو ماہ کے ایک چکر کو مہینہ بولتے ہیں، اسی لیے مہینے کا نام، منتھ کا نام مہینہ ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی مہینے میں کوئی تاریخ جو ہے وہ مبارک نہیں ہے. سعد مطلب مبارک گھڑی نہیں ہے. اگر یہ سال تمام بخیر و عافیت کٹے تو آئندہ کار خیر کے لیے بہتر ہے. بادشاہ نے مبارک کی طرف دیکھا اور کہا شہزادے کو محل میں لے جا، خدا چاہے تو اس سال گزرنے سے اس کی امانت اس کے حوالے کر دوں گا. خاطر جمع رکھے اور پڑھے لکھے. خاطر جمع مطلب اطمینان. تو بادشاہ نے کیا کیا، نجومیوں کو بلایا، جوتشیوں کو بلا کر اوپر سے کہا کہ بھائی اس کی شادی کرا دیتے ہیں تو جلدی سے یہ ان کے مہورت وغیرہ نکال دو. تو نجومی بھی بادشاہ کی مرضی دیکھ کر انہوں نے کہا، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بادشاہ اس کی شادی کرانا نہیں چاہتا ہے. تو انہوں نے ایسے ہی تھوڑا سا ڈرامہ کیا، گننے وننے کا، تھوڑا حساب کتاب لگانے کا کچھ ڈرامہ کیا، اور کہا کہ یہ سال تو پورا ٹھیک نہیں ہے، اگلے سال اگر صحیح رہا تو اگلے سال ٹھیک ہے. تو بادشاہ نے کہا اس کو لے جاؤ اور اطمینان سے رہے تو ہم اگلے سال کی شادی کرتے ہیں. مبارک نے سلام کیا اور مجھے ساتھ لیا، محل میں پہنچا دیا. 2-3 دن کے بعد میں مبارک کے پاس گیا. مجھے دیکھتے ہی رونے لگا. میں حیران ہوا اور پوچھا کہ دادا خیر تو ہے؟ دادا کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ دادا میں گرینڈ فادر نہیں ہے، دادا مطلب بڑا بھائی. جیسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا سورو گانگولی ہمارے انڈین ٹیم کے کیپٹن ہوا کرتے تھے، اور ان کو پورے ٹیم میٹس جو ہے وہ دادا کہتے تھے. دادا بنگالی میں بڑے بھائی کو کہتے ہیں دادا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ لو، میں نے پہلے ہی کہا نا کہ جب داستان ہم پڑھتے ہیں تو جس وقت یہ داستان لکھی جاتی ہے اس وقت کی معاشرے کی حالات اور سماجی حالات وغیرہ جو ہے کہیں نہ کہیں داستان میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو داستان ہے فارسی سے اردو میں، پھر اردو سے مشکل اردو سے آسان اردو میں جب ترجمہ ہوا باغ و بہار کے نام سے، تو یہ بنگال میں ہوا. ٹھیک ہے. کلکتہ میں قائم کیا تھا بنگال میں. تو وہاں پہ بڑے بھائی کے لیے سبھی لوگ دادا دادا بولتے ہوں گے، تو اسی لیے انہوں نے یہاں پر بھی بڑا بھائی ایسا نہیں کہا، یا بھیا بڑا بھائی اس طرح کا نہیں کہا، بلکہ کہا دادا، ہے نا. تو یہ بنگالی کے سے سیدھا آیا ہے. دادا خیر تو ہے؟ تمہارے رونے کا کیا باعث ہے؟ باعث مطلب وجہ ہے. تب وہ خیر خواہ مطلب خیر چاہنے والا، نیکی چاہنے والا، بھلائی چاہنے والا. تو وہ جو مبارک تھا وہ شہزادے کا بھلائی چاہنے والا تھا. تو اس نے مجھے دل و جان سے چاہتا تھا کہ بولا کہ میں اس روز تمہیں اس ظالم کے پاس لے گیا. کاش کہ اگر یہ جانتا تو نہ لے جاتا. میں نے گھبرا کر کہا میری جانے میں ایسی کیا قباحت ہوئی؟ قباحت مطلب بے وقوفی. اس نے کہا کاش میں تم کو اس وقت اس کے پاس نہیں لے جاتا، بادشاہ کے پاس نہیں لے جاتا. تو اس نے کہا ایسا کیا مطلب برا ہوا، کیا بے وقوفی ہوئی ہمارے اس کے پاس جانے سے، کہو تو صحیح. تب اس نے کہا کہ سب امیر اور وزیر، ارکان دولت مینس حکومت کے بڑے بڑے لوگ، ٹھیک ہے، چھوٹے بڑے تمہارے باپ کے وقت کے، تمہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے. تو یعنی مبارک کہتا ہے کہ جب میں تمہیں دربار میں لے گیا تو ہمارے دربار کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو تمہارے باپ کے ٹائم کے لوگ تھے، وہ سب خوش ہوئے اور کہا کہ اب ہمارا صاحبزادہ جوان ہوا اور سلطنت کے لائق ہوا. تو اب کوئی دن میں حقدار کو حق ملے گا اور تب ہماری قدردانی ہوگی. قدردانی یعنی عزت ہوگی، اور خانہ موروثیوں کی قدر سمجھے گا. خانہ موروثی کیا ہوتی ہے؟ جاگیردار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو حکومت کے افسر، حکومت کے وزیر وغیرہ لوگوں کو تنخواہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ کوئی گاؤں کوئی شہر ان کو دیا جاتا تھا کہ بھائی اس گاؤں سے جو بھی آمدنی ہو وہ تم لے جاؤ، اس میں سے جو بھی ٹیکس ہو وہ تم لے جاؤ اور تم سرکار کے لیے کام کرو. اس طرح ہوتا تھا. یا بادشاہ کسی سے خوش ہوتا، کسی جنگ میں کوئی فوجی جو ہے بہت اچھی کارکردگی کرتا تو اس کو انعام کے طور پر کوئی گاؤں جاگیر میں دیتا
تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے باپ کے ٹائم کے جو خانزاد موروثی وغیرہ جو جاگیردار وغیرہ تھے وہ خوش تھے کہ ہمارا شہزادہ جوان ہوا تو اب ہماری قدردانی کرے گا۔ تو ہم ابھی کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور آگے اس سے نیکسٹ لیکچر